نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم نیا سورۃ الزخرف شروع کر رہے ہیں، اور آج کی تفسیر کی آیتوں میں آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک۔ سب سے پہلی آیت ہے حامیم، اسے حروف مقطعات کہتے ہیں، اور یہ حروف کو علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اس کی کیا تفسیر ہے، اس کے کیا معنی ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا۔ تو حامیم حروف مقطعات ہے۔ اس کے بعد والکتاب، اور یہ کتاب المبین، واضح کرنے والی کتاب ہے۔ المبین کہتے ہیں واضح، جو بالکل کلیئر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کی صفت بتائی ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے، المبین، جو ہر چیز کو کھول کے بیان کرتی ہے۔ مبین کے معنی یہ ہے کہ ایک تو یہ خود قرآن بہت کلیئر ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسری چیزوں کو بھی کلیئر کرتی ہے۔ مثلاً یہ بتاتی ہے کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، یہ کلیئر کر کے بتاتی ہے۔ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، ہر چیز کو کلیئر کر کے بتائی ہے اس کتاب میں۔ اس کے احکامات بالکل کلیئر ہے اور آسان ہے سمجھنے کے لیے، اتنی کلیئر کہ آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ اگر دیکھیں، اکثر مومنوں کا یہ حال ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بڑا کنفیوژن ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ ہم کیا کریں، کس کو فالو کریں، پتہ نہیں اس مسئلے میں ہم کیا کریں۔ وہ کنفیوز سے ہی رہتے ہیں، حالانکہ یہ کتاب ہر کسی کے گھر میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت میں فرمایا کہ یہ ہر چیز کو کھول کر بیان کرتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹس، کوئی کنفیوژن، کوئی ایسی باتیں نہیں ہے، ہر چیز بہت کلیئر ہے۔ پھر کیوں ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ کئی چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کنفیوز کیوں رہتے ہیں دین کے معاملے میں؟ جب عبادات کے معاملے آتے ہیں، جب عقیدے کی بات آتی ہے، تو بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کس کی سنیں اور کس کی نہ سنیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دیکھیں قرآن کا قصور نہیں ہے، اس میں انسان کا قصور ہے کہ اس نے اس قرآن کو ہدایت لینے کے لیے کبھی نہیں پڑھی۔ قرآن کو ضرور وہ تلاوت ڈیلی ہو سکتا ہے، ڈیلی پڑھے، لیکن وہ بس پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں رہا ہے، اس سے ہدایت نہیں لے رہا ہے۔ ورنہ تو یہ کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کلیئرلی واضح کیا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 2 میں اِنَّا، بے شک ہم نے، جعلناہ، بنایا اس کو، قرآناً، اس قرآن کو، عربیاً، عربی زبان میں۔ اب بات یہاں پہ یہ ہو سکتی ہے کہ عربی زبان میں ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا؟ تو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جس پر یہ قرآن نازل ہو رہی تھی، جن کے لیے یہ قرآن اتر رہی تھی، اگر وہی لوگ اس کلام کو نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ عمل کس طرح کریں گے، اور وہ اوروں تک کیسے پہنچائیں گے اس کو؟ تو اسی لیے عربی زبان میں اتاری گئی، تاکہ اس کلام کو وہ سمجھیں، کیونکہ یہ پہلے جس سے مخاطب کی جا رہی ہے یہ عرب لوگ ہی تھے، تو اسی لیے ان کی زبان میں اتاری تاکہ وہ اس کو سمجھ سکیں۔ اور عربی زبان ایک ایسی فصیح زبان ہے کہ یہی ایک ایسی زبان ہے کہ یہ بیان کر سکتی تھی قرآن کو سب سے بیسٹ انداز میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے، اور اس کا مقصد بتا دیا، لعلکم، تاکہ تم، اب کیا کہیں گے اگر ہم اکثر سے آپ پوچھ لیں بہت ساروں سے، تاکہ ہم اس سے ثواب حاصل کریں، لیکن یہاں کیا لکھا ہے آپ خود دیکھیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو۔ اصل مقصد یہ ہے قرآن کا کہ اس کو سمجھنا، اس کا اصل مقصد بتا دیا گیا ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھیں گے نہیں تو اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ اس کو اپنی زندگیوں میں ہم کیسے شامل کریں گے؟ اور آپ دیکھیں اکثریت جو ہے اس قرآن کو بغیر سمجھے کے پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔
انسانوں کی باتیں سمجھنے کے لیے ہم ان کی زبان سیکھ لیتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی کلام کو سمجھنے کے لیے کیا ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہیں سیکھ سکتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہاں مقصد بتا دیا تاکہ تم سمجھو اس کو۔ تو ابھی جاگنے کا وقت ہے، اس قرآن کو بس پڑھ کے ثواب کمانے کے لیے نہیں، ثواب تو ملے گا لیکن اصل جو قرآن کا مقصد ہے وہ پیچھے رہ رہا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو سمجھنا اور سمجھ کے اس سے ہدایت لینا۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 میں وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی ام الکتاب میں ہے، لدینا ہمارے پاس، یقیناً یعنی ام الکتاب سے یہاں پہ مراد ہے لوح محفوظ میں۔ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ اس میں قرآن کریم کی عظمت اور شرف کا بیان ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، یعنی انسان مومن اس چیز کی قدر تو کرے، سمجھے تو صحیح کہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ کیا چیز ہے۔ یعنی اتنی عظمت والی کتاب جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں میں محفوظ ہے، لوح محفوظ میں یہ کتاب محفوظ ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنی بلند کتاب آئی ہے، اس کی قدر ہمیں کرنا چاہیے، اس کا شوق ہمیں پیدا کرنا چاہیے کہ اس کتاب سے ہم محبت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو لکھیں، اس کو حفظ کریں، اس پہ تدبر کریں۔ آپ دیکھیں، ایک مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ کسی کا بھی جس میں شوق ہوتا ہے اس کو اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ کرتے ہیں، اور جیسے عورتیں اکثر دیکھیں ان کو کھانا پکانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو وہ اتنے کھانے بناتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ اتنے کھانے بنا کر تھکتی نہیں، کتنا آپ پکاتی ہیں، کتنا آپ یعنی کوشش کرتی ہیں، تو کہتے ہیں نہیں ہم نہیں تھکتے، میرا شوق ہے نا، مجھے اچھا لگتا ہے پکانا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کسی کو پینٹنگ کا شوق ہے، کسی کو سینے پرانے کا شوق ہے۔ آپ دیکھیں ہر کسی کی کوئی نہ کوئی ایک شوق ہوتا ہے، اور وہ شوق کو شوق کی وجہ سے اس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ ایسی کوئی ان میں کوئی اسپیشل پاور یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے کاموں کو کرتے ہیں، بس وہ جو شوق ہے نا، وہ شوق ان سے وہ چیز کرواتا ہے۔ تو جس دن مجھے اور آپ کو یہ قرآن کا شوق لگ جائے گا تو اس دن ہم اس قرآن سے تھکیں گے نہیں۔ جس دن ہم اس قرآن کو اپنا دوست بنا لیں گے تو اس دن یہ ایک دن بھی اس کے بنا گزارے یعنی انسان کو سکون ہی نہ آئے۔ دیکھ لو تو صحیح، انسان سمجھنے کی کوشش تو کریں کہ اللہ نے کیا دیا ہے، آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسیس دی ہے کہ تم لو اور پڑھو اور اسے سمجھو۔ اور پھر اس کے بعد بتایا لعلی حکیم، اور یہ جو ہے بلند مرتبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ قرآن میں جتنی بھی باتیں ہیں حکمت سے بھرپور ہے۔ ہم ہیپی میریڈ لائف کے لیے ہو، یا لائف میں کیسے سکسیسفل ہونا ہے، یا پھر ایکٹیولی کیسے ہم زندگی گزاریں، ٹائم مینجمنٹ، اینگر مینجمنٹ، پتہ نہیں کتنی ساری بکس ہمیں بک سٹورز میں ملتی ہیں ان ساری چیزوں کی۔ لیکن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ سارے نسخے ہیں۔ یہ کتاب حکمتوں سے بھری ہے، اب زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں ہر وہ چیز ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں کیا ہم اس نصیحت کو تم اس بنا پر ہٹا لیں، یعنی افندربو، کیا ہم یعنی تم سے اس نصیحت کو اس بنا پر ہٹا لے کہ ان کنتم، کہ تم جو ہے قوم مسرفین، کہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ ایک سوال ان سب سے کیا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تم جو ہے اس گناہوں میں آگے بڑھتے جا رہے ہو اور ایک مسرف قوم ہو، حد سے آگے بڑھنے والی قوم ہو، تو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں واعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے، یعنی تمہیں اسی طرح چھوڑ دیں ہم؟
اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ تم کفر میں اور اسراف میں آگے بڑھتے جا رہے ہو، تو تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں درگزر کر لیں گے، اسی طرح چھوڑ دیں گے ہم تمہیں، اور تمہیں کوئی ہم واعظ و نصیحت کی باتیں نہ کریں، کوئی چیز کا حکم نہ دیں، کوئی چیز سے منع نہ کریں، بس اس لیے کہ تم نہیں ایمان لانا چاہتے، اس لیے ہم قرآن کو نازل کرنے کا سلسلہ ہی بند کر دیں۔ تو ایک سوال ان سے کیا گیا کہ بس تمہاری وجہ سے اس قرآن کو چھوڑ دیں، اس کو نازل نہ کریں ہم۔ پھر آیت نمبر 6 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، وَكَمْ اور کتنے ہی ارسلنا ہم نے بھیجے من نبیوں میں سے فی الاولین اگلوں میں، یعنی ہم نے اگلے جو پچھلی قومیں تھی، اگلے جو لوگ تھے، اس میں ہم نے کتنے نہیں نبی بھیجے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تسلی دی جا رہی ہے اور وجہ بتائی کہ کیوں۔ دیکھیں، وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، جو بھی نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ تو یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کا تو رویہ یہی رہا ہے، انہوں نے پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی کیا تھا کہ ان کا مذاق اڑانا، ان کا مذاق بنانا۔ اور دیکھیں کہ یہ جو مینٹل جو اس طرح ٹارچر کیا جاتا ہے، مذاق اڑا کے جو کسی کو تکلیف دی جاتی ہے، شاید وہ کسی کو مارنے سے بھی اتنی تکلیف نہ ہو جتنا ایک انسان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تسلی رکھیں، آپ کوئی پہلے نبی نہیں ہیں، اور آپ دیکھیں نبیوں کے بعد بھی جو کوئی بھی اس راستے پر چلے گا، جو کوئی بھی دین کے پیغام کو آگے پہنچائے گا، ان کے راستے میں بھی یہ مشکلات آئیں گی، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو اس نے، یہ پہلے کیا تھی، دیکھو اب یہ کیا بن گئی ہے، یہ دیکھو اب ساری دین دیکھو اسی نے فالو کرنا ہے۔ تو لوگ آپ دیکھیں کہ پورے اکٹھا ہو کر، وہ چاہے ایک فرینڈ سرکل میں ہو آپ کے، یا چاہے وہ ایک فیملی والے ہو، مذاق تو اڑایا جائے گا جو دین کے راستے پہ چلتے ہیں۔ جیسے نبیوں کو تو نہیں چھوڑا، تو پھر میں اور آپ کیا چیز ہو سکتے ہیں؟ ہم بھی جب دیکھیں کہ ہم جب دین کے راستے پہ ہم چلتے ہیں تو کبھی دوست مذاق بناتے ہیں، کبھی دوست مذاق اڑاتے ہیں، کبھی فیملی والے باتیں بناتے ہیں۔ اب یہ نہیں کرنا چاہیے کہ سب میرا مذاق بنا رہے ہیں، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، میں نہیں سہن کر سکتی، اور سب دین کے کام چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جانا، یہ نہیں کرنا۔ استقامت کے ساتھ چلنا ہے۔ دین پہ چلنے والوں کا تو مذاق اڑایا گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے کے نبیوں کو بھی ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ فَأَهْلَكْنَا، تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ ہم نے ہلاک کر دیا کسے؟ پہلی قوموں کو۔ بس ہم نے ان سے زیادہ زوراور لوگوں کو تباہ کر دیا، یعنی ان سے زیادہ جو مکہ میں جو مشرک تھے، جو مذاق بنایا کرتے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ مکہ والوں کے پاس تو اتنی قوتیں، اتنی طاقتیں نہیں تھی۔ پچھلی قوموں کو دیکھیں کہ وہ کتنی طاقت میں اور قوت میں اتنے زیادہ تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر ڈالا۔ ہم نے پچھلی کئی صورتوں میں سیکھا ہے کہ کس طرح قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کا ہی دیکھ لیں، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کتنا شدید تھا عذاب دینے میں، لوگوں کو ٹارچر کرنے میں۔ جب جادوگر ایمان لے آئے تو ان کے ہاتھ پاؤں اس نے کاٹ دیے، اور چھوٹے بچوں کو وہ قتل کر دیا کرتا، اور ان کے آدمیوں کو اس نے لیبر کے کام پہ لگا دیا، مزدوری پہ لگا دیا، ان کی کوئی عزت نہیں، ان کے لیے کوئی چیز نہیں، یعنی اتنا ان پہ ٹارچر کیا کرتا تھا۔ نمرود کو دیکھ لیں، ان سب کو دیکھ لیں، ان سے لوگ کانپتے تھے، اور دشمن کو تو وہ اس طرح ٹارچر کرتے تھے، لیکن دیکھیں اتنی شدید قوت میں تھے وہ، اتنا لوگوں پہ وہ حاوی ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے دیکھیں آپ کہ اللہ نے کیا انجام کیا ان سب کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ کر دیا، اور پھر اگلوں کی مثال گزر چکی ہے، یعنی یہ جو اگلے لوگ جو گزر چکے ہیں، ان کے جو گناہوں کی جو مثال ہے، جو ان پہ گزری ہے، وہ ایک ہم آنے والی جنریشنز، آنے والی قوموں کے لیے اس میں ایک مثال ہے
کہ اب دیکھو تم عقل سے کام لو کہ تم سے زیادہ وہ قوت میں تھے لیکن اللہ کے آگے وہ ٹک نہیں سکے، تو پھر تم کیا چیز ہے؟ تو یعنی تم بھی اب ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور پچھلی قوموں سے کچھ سیکھو۔ اگر تم پھر بھی ایمان نہیں لائے تو تم بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو الحمدللہ آج کی ہم نے آیتوں میں یہی سیکھا کہ قرآن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں عظمت بیان کی ہے کہ کیا یہ کیسی کتاب ہے۔ اور دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کیا اللہ کی نظر میں بیسٹ نہیں بننا چاہتے؟ اور قرآن مجید پڑھنے والے جو ہے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، یہ یعنی اللہ کے بندے، یعنی اللہ کے چنے ہوئے بندے کہا گیا ہے ان کو، جو قرآن کی تعلیمات لیتے ہیں، سیکھتے ہیں اس کو۔ اور دیکھیں کہ قرآن کی تعلیمات سیکھنا، یہ علم سیکھنے والوں کے لیے تو ساری سمندر کی مچھلیاں جو ہیں ان کے لیے مچھلیاں دعائے استغفار کرتی ہیں، اور اس سے ایک ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن قائم ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس قرآن کی طرف خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لے آئیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 9 سے اور لئن، اور اگر البتہ سألتہم، آپ ان سے سوال کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان سے سوال کریں، ان سے یعنی مشرکین مکہ سے، کیا سوال؟ من، کس نے، خلق پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ تو ان سے سوال کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس نے پیدا کیا ہے زمین اور آسمان کو۔ تو ایک بات تھوڑا سا ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ شاید آپ کو لگتا ہوگا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے تھے، اور ان کا یہ بھی عقیدہ اور یہ بھی ایمان تھا کہ زمین اور آسمان کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ وہ سب اس چیزوں کو سمجھتے تھے، مانتے تھے، ایمان لاتے تھے۔ پھر انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلے کی بات یہ تھی اصل میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ضرور تھے لیکن اکیلا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے بہت ساروں کو اللہ کے شریک بنا لیے تھے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیے بنا دیے تھے، لات عزا جو تھے ان کی پوجا کرنا، ان کو اللہ کے مقرب سمجھنا، اور اسی طرح جو نیک لوگ تھے ان میں سے ان کو یہ سمجھنا کہ یہ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالتے ہیں، یہ بھی لوگ ہمیں مشکلات سے، یہ فلاں جو ولی اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، یہ بھی ہمیں مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ تو وہ مشرکین مکہ ایمان رکھتے تھے اللہ تعالیٰ پہ، تو اسی لیے ان سے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ذرا پوچھے تو صحیح ان سے کہ کس نے پیدا کی زمین اور آسمان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود جواب فرمایا کہ لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور، یقیناً وہ کہیں گے، خَلَقَهُنَّ، پیدا کیا ان کو، العزیز، نہایت غالب، اور علیم، جاننے والے نے۔ اور وہ کہتے بھی تھے کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 10 میں، الذی، اس نے، جعل، بنا دیا تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے، جعل، بنا دیا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، مہدن، ایک فرش، ایک بچھونا بنا دیا۔ یعنی تم جن جن کو اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہو اور یہ ایمان رکھتے ہو، یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ فلاں بھی کیے یہ کچھ بھی چیزیں جو کر سکتے ہیں، تو اب بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو اتنی ساری چیزیں پیدا کی ہے، کیا اس میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو زمین بنائی ہے، اور وہ زمین ایسی بنائی ہے تمہارے لیے کہ اس کو بچھونا بنا دیا۔ اور یہ زمین کی طرف اگر ہم دیکھیں، اتنی پرسکون زمین ہے، اس کے اوپر انسان چلتا ہے، اور اسی زمین کے نیچے پانی بھی ہے، اسی زمین کے نیچے آگ بھی ہے، اس زمین کے نیچے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن انسان کو وہ کوئی چیزیں تکلیف نہیں دیتی، وہ آرام سے اس زمین پہ چلتا بھی ہے، اس پہ سوتا بھی ہے، اس پر بیٹھتا بھی ہے۔ تو یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس زمین کو بنایا ہے بچھونا، اور پھر اس میں وجعل، اور اس نے بنا دیا لکم تمہارے لیے فیہا اس میں سبلن راستے، لعلکم تاکہ تم تہتدون کہ تم راہ پا جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں راستے بنا دیے، پہاڑوں اور وادیوں کے درمیان راستے بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکے، ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکے، ایک بستی سے دوسری بستی جا سکے۔ تو یہ راستے بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر راستہ ہی نہ ہو تو انسان اپنی منزل تک کیسے پہنچے گا؟ وہ تو گھومتے بھٹکتے پھرے گا، کبھی ادھر نکلے گا کبھی اس طرف نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے راستے بھی بنا دیے کہ انسان آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے، اور پھر اس کے بعد تاکہ تم راستہ پاؤ۔ دیکھیں، جو رب اس دنیا کے لیے ہماری اتنی فکر کرتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے بنا دیے اور بتا دیے کہ ہم بھٹکے نہیں، تو کیا لگتا ہے کہ وہ رب ہمیں آخرت کے لیے راستہ نہیں بتایا ہوگا؟ نہیں بتایا ہوگا کہ کون سی راہ صحیح ہے، کون سی راہ غلط ہے؟ جب ہمیں اس دنیا کی اللہ نے ہماری اتنی پرواہ کی کہ ہمارے لیے زمین بنائی، ہمارے لیے راستے بنائے تاکہ ہم بھٹکے نہیں، تاکہ ہم صحیح راستہ ہم پائے، تو اللہ تعالیٰ نے تو آخرت کی بھی فکر ہماری کی ہے۔ اور وہ فکر ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ چلیں۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 میں والذی، اور جس نے نازل کیا من السماء آسمان سے، ماءً پانی، بقدرن ایک اندازے کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو نازل فرمائی ہے بارش کو، جس پانی کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہ ایک اندازے کے ساتھ ہے، اتنی بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے کہ ہر جگہ فلڈز آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، بستیاں ڈوب جا رہی ہیں، ہر چیز تباہ ہو رہی ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہے، اس طرح بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور اتنا اندازہ کم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہر جگہ قحط سالی پڑی ہوئی ہے، پانی کی مشکل، ہر جگہ پہ پانی کی تکلیف ہے، مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اندازے کے ساتھ، نہ ایک دم زیادہ کہ انسان کو تکلیف ہو جائے، نہ ایک دم کم کہ انسان کو جو ہے اب اس کی قلت محسوس ہونے لگے۔ اور پھر اس بارش سے اللہ تعالیٰ سب لوگ فائدہ اٹھاتے، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اس میں انتظام کیا، اس سے فصلیں لہراتی ہے، پھل اس سے اگتے ہیں، مویشی ہیں، جتنے بھی جانور ہیں ان کے لیے بھی یہ پانی کافی ہوتا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں استعمال کر رہا ہے پانی، سارے پرندے، جانور، مویشی سب اس پانی کو یوز کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کتنے اندازے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو اتارا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فَأَنشَرْنَا، پھر ہم نے اس میں یعنی زندہ کیا، بِہِ ساتھ اس کے، بَلَدَةً مَيِّتًا شہر جو مردہ تھا، جو بستی مردہ تھی، یا جو زمین جو مردہ تھی، اس پانی کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا۔ جو زمین بنجر تھی اللہ تعالیٰ نے پانی برسا کے اس کو شاداب کیا، پھر اس میں دیکھیں آپ کی فصلیں اگتی ہے، اور اس میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ تو اب دیکھیں یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کس طرح بیان فرما رہے ہیں، اور یہ نشانی ہے دنیا کی ہے، آسمان کی طرف بتایا، پھر زمین کا بتایا، پھر راستوں کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد بارش کے بارے میں کہ کتنے اندازے کے ساتھ اتری ہے، اور کس طرح بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ پھر سے اس کو یعنی ایک زرخیز کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد دیکھیں فوراً ایک دم سے کیا کہا، کَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم بھی ایک دن زمین سے نکالے جاؤ گے۔ بات دنیا کی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی یاد کروائی کہ دیکھا یہ ساری چیزیں، دیکھ لو اسی طرح جس طرح ایک بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ زرخیز کر دیتا ہے، اسی طرح تم بھی اس زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ واقعی بارش ہوگی اور لوگوں کے جسم اگیں گے۔ دیکھیں ایک بہت اچھی بات اس آیت سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آئے انسان میں، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر آخرت کی فکر کرے۔ اگر کہیں کوئی بھی چیز نظر آ رہی ہے، اس چیز کو آخرت سے ریلیٹ کریں،
آخرت سے ملا کر دیکھیں. کہیں باغ نظر آتا ہے تو جنت کے باغ یاد کریں، کہیں کچھ اور چیز نظر آتی ہے تو ہر چیز کو آخرت کے ساتھ ملا کر اس کو دیکھیں، کمپیئر کریں. تو اس طرح انسان یہ کہ اپنے آپ کو آخرت سے جوڑے رکھتا ہے. پھر اس کو جب انسان کسی چیز سے جڑ جاتا ہے نا تو اس کی پھر فکر بھی کرنے لگتا ہے. اب پھر اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 12 میں والذی جس نے خلق پیدا کیا الازواج جوڑے. ایک تو دیکھیں جوڑے ہیں، انسان میں بھی جوڑے ہیں، جیسے میل اینڈ فیمیل ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پرندوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے، ایون پلانٹس میں بھی. آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو درخت ہے جو ہے ان میں بھی میل اور فیمیل جو ہے ہوتے ہیں. تو سائنس نے آج یہ بھی بتا دی. اس کے علاوہ ازواج کہتے ہیں جوڑوں کے علاوہ پیئرس کو بھی کہتے ہیں. یعنی ایک تو پیئرس جیسے دیکھیں آپ کی مثلاً آسمان اور زمین کا ایک جوڑا ہے، دن اور رات کا جوڑا ہے، سورج اور چاند کا ایک جوڑا ہے، جنت اور جہنم کا ایک جوڑا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں. وہ ذات جس نے تمام اقسام کے جوڑے پیدا کیے، یعنی اس نے زمین میں تمام قسم کی فصلیں ہیں، پھل ہے، پھول ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اسی طرح جانوروں میں بھی دیکھیں کئی اقسام ہیں، حیوانات میں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پھر وجعل اور بنایا اس نے لکم تمہارے لیے من الفلک کشتیاں بنائی. شاید کشتیوں کو کبھی ہم نے اس طرح نہیں دیکھا اور کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہو سکتی ہے. دیکھیں کہ اتنی بھاری کشتی، کیا چیز ہے اس کشتی کو جو چلاتی ہے کہ پانی میں ڈوبتی نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل تو اتنے بڑے بڑے کشتیاں ہیں کہ بالکل پہاڑ جیسے نظر آتے ہیں اور وہ اتنی اسموتھلی پانی میں چل رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کشتیوں کو چلا رہا ہوتا ہے. اور ان کشتیوں کے ذریعے دیکھیں آپ کہ اگر یہ کشتیاں نہ ہوں، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایئرپلین سے اور دوسرے ٹرانسپورٹ کے موڈ سے جس سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا بہت آسان ہے. لیکن پہلے زمانے میں تو کشتیاں ہی یوز کیا کرتے تھے، اسی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے. اور آج بھی کشتیوں کے بنا بہت ہی مشکل ہو جائے، کیونکہ دیکھیں جتنی بھی چیزیں امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں کشتیوں سے ہی ہوتی ہیں. کیونکہ اتنا زیادہ سامان وہ ایئرپلینس میں ایک دوسری کنٹری سے ٹرانسفر نہیں کر سکتے. کئی چیزیں ہمارے گھر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی میڈ ان امریکہ ہے، کوئی میڈ ان جرمنی ہے، کوئی میڈ ان ساؤتھ افریقہ ہے. پتہ نہیں کون کون سی کنٹری سے جو ہے ہماری گھروں میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہم تک پہنچی ہیں وہ چیزیں. تو اگر یہ کشتی نہیں ہوتی تو یہ کیسے پہنچتے؟ تو یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ وہی ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ اور اس نے بنایا تمہارے لیے کشتیاں. اور پھر اس کے بعد والانعام اور چوپائے بنائے، ما ترکبون جن پر تم سوار ہوتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ چوپائے جو بنائے ہیں، جیسے پہلے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس موڈ آف ٹرانسپورٹ یہی ہوا کرتا تھا کہ کوئی گھوڑے یوز کر لیتے تھے، کوئی کیملز یوز کرتے، کوئی جو ہے گدھے کی سواری پہ چلے جاتے، کسی کے پاس کچھ ہوتا، کیونکہ جب تو گاڑیاں نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جانور کو جو ہے تمہارے لیے آسان کیے. اور اگر اس میں ہم دیکھیں یہ جانور انسانوں سے زیادہ قوی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ایک اگر اونٹ ہے، اس اونٹ کو رسی ڈال کر آپ کوئی چھوٹے سے بچے کو بھی دے دیں 10-12 سال کے، تو وہ بچہ لے کے اس اونٹ کو آرام سے لے کے چل پڑے گا. اور وہ اونٹ جہاں جہاں وہ بچہ لے جائے گا وہ چل پڑے گا. اتنا بڑا اونٹ جس کا اتنا بڑا جسم ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس اونٹ کو ہمارے کنٹرول میں نہیں کرتا تو کس کی مجال تھی کہ اس کو لے کے چل سکے. اگر وہ ایک لات ہی مار دے تو کیا حال ہو. اگر وہ انسان کے اوپر آ کے اس کو کچل دے تو انسان تو پھر باقی نہ رہے. اسی طرح دوسرے جانوروں کو دیکھیں، گائے دیکھیں، بیل دیکھیں، بھینس دیکھیں کہ وہ کتنی، ان کے جسم دیکھیں کتنے بڑے ہیں. اگر وہ کسی کو ایک سینگ ہی مار دے تو انسان تو وہیں ختم ہو جائے. کسی کو اپنے پیروں تلے رون دے یا کچل دے تو انسان تو پھر باقی نہ رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھیں ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے جانور
اونٹ ہے، جیسے بکری ہے، گائے بھینس، ان سب کو دیکھیں کہ اللہ نے کس طرح یہ ہمارے مطیع کر دیا کہ یہ ہمارے انڈر ہے، یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب اس کی تفسیر دیکھ رہی تو مجھے جو بلیاں گھر میں لوگ پالتے ہیں پالتو جانور کی طرح، تو ان کی طرف بھی میرا دھیان گیا تھوڑا سا کہ اتنے پیار سے ہر کوئی بلیوں کو گھر میں پالتے ہیں، اور ان کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ان کے ناخن اتنے شارپ ہوتے ہیں، اور ان کے دانت بھی دیکھیں بہت شارپ ہے. اگر وہ نوچ دے، وہ کاٹ لے تو انسان کا کیا حال ہو. لیکن ہم اس طرح نہیں دیکھتے ہیں کہ بلیاں جو ہے آئے دن کسی پہ اٹیک کر رہی ہیں، کسی کو آ کے کاٹ رہی ہیں، نوچ رہی ہیں، کہیں سے بیل آ کے کسی کو کچھ کر رہا ہے. بھینس کو دیکھیں، گائے کو دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان جانوروں کو کیسے ہمارے کنٹرول میں کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھو، اور ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھو، آسانی کے ساتھ تم بیٹھ جاؤ. علی ظہورہ، ان کی پیٹھوں پر، یعنی ان جانوروں کی پیٹھوں پر. اب تو ہمارے لیے سواری کے لیے جانور نہیں ہے، ہمارے پاس تو اور دوسرے موڈس آف ٹرانسپورٹ ہے. کسی کے لیے بائک ہے، سائیکل ہے، کار ہے، تو جو بھی ہے. تو کیا کریں اب؟ ثم تذکروا، تو اب کیا کرو تم؟ اپنے پروردگار کا احسان یاد کرو. نعمت آئی، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ربکم، تمہارے رب کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو تم اس نعمت کا ذکر کرو، اس پہ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہارے لیے آسانی کی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ آیت نمبر 14 میں ہی اذا استویتم علیہ، تو جب تم ان پر بیٹھ جاؤ، وتقولوا، تو تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پاک ہے جس نے اسے ہمارے فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اسے قابو کر لیتے. اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے قابو، ہمارے انڈر کر دیا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ اسے ہمارے تابع نہ کرتا تو ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے تھے. اور اس میں وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا، وَإِنَّ، اور بے شک ہم، إِلَىٰ طرف، رَبِّنَا ہمارے رب کی طرف، لَمُنْقَلِبُونَ ہم لوٹ کر جانے والے ہیں. دیکھیں پھر سے دنیا کی باتیں بتا کر کون سی بات بتائی گئی کہ یاد رکھو اصل کیا ہے، پھر لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے. تو کتنی پیاری آیتیں ہیں کہ دنیا کی چیزیں بتا کر ہمیں بتایا گیا کہ دیکھو زمین اور آسمان، ان سب کی طرف دیکھو، تم کو بھی ایک دن اسی طرح اٹھایا جائے گا. پھر سواریوں کا ذکر، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے انڈر، ہمارے قابو کر دیا. پھر بتا کے فرمایا کہ دیکھو پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس چیز کو بھولو نہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا ہم صحیح استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ کا ہم حق ادا کریں، اور ان نعمتوں کا ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ہم اور قریب ہوں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں. سورہ زخرف آیت نمبر 15 سے وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا لیا، لہو اس کے لیے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، جزءاً ایک جز، ایک حصہ. یہاں پہ عبادہ اس کے بندوں سے، عبادہ سے یہاں کون مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے. عباد سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں. اور بنا لیا ایک حصہ یعنی انہوں نے، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کا ایک حصہ بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دی، نعوذ باللہ. کیونکہ انسان جو اولاد ہوتی ہے وہ انسان کا ہی حصہ ہوتی ہے، اس کے جسم کا ایک حصہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ انہوں نے یہی مشرکین مکہ کا یہاں پہ عقیدہ بتایا گیا کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے. اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان، بے شک انسان، لکفور، البتہ یقیناً ناشکرا ہے، مبین، کھلم کھلا. دیکھیں یہ ناشکری ہی تو ہے، اور وہ بھی کھلم کھلا، یعنی کوئی ڈھکے چھپے انداز میں ناشکری نہیں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ فرشتوں کی پوجا کرتے، ان کے آگے جھکتے، ان سے اپنی دعائیں مانگتے، اپنی حاجتیں مانگتے. تو یہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور دیوییں سمجھ کر ان کی پوجا کرنا، ان سے مانگنا، تو یہ تو سب سے بڑی ناشکری ہوئی. تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ انسان تو کھلا ناشکری کرتا ہے.
پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 میں امتخذا، کیا اس نے بنا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنا لیا، مما ان میں سے جو یخلق وہ پیدا کرتا ہے، بناتن بیٹیاں، و اسفاکم اور تم کو نوازا، بالبنین بیٹوں سے۔ ایک سوال ان مشرکین مکہ سے کیا گیا کہ کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے جو خود تو بیٹیاں لے لی اور تمہارے لیے بیٹوں سے یعنی تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ کیونکہ یہاں پہ یہ بات اس لیے کہی گئی، ہم آیت نمبر 17 سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یعنی بیٹیاں پسند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیاں منسوب کرنا صحیح نہیں ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں کرنا برا ہے تو بیٹے کر دو تو ٹھیک ہے۔ اصل بات یہاں پہ دیکھیں، ریزن یہاں بتایا گیا آیت نمبر 17 میں، وَإِذَا اور جب بُشِّرَ ان کو بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، أَحَدُهُمْ ان میں سے کسی ایک کو، بما اس کی، ضربہ یعنی مثال دی گئی، للرحمانی رحمان کے لیے، مثلا مثال، یعنی جو مثال وہ دیتے ہیں رحمان کے لیے، اگر وہ مثال انہی کے لیے ہو تو ظل ہو جاتے ہیں وجہہ ان کے چہرے، مسودہ سیاہ کالے، و اور ہوا وہ کظیم غم سے بھرے، یعنی اور جب ان میں سے کسی کو اس کی خوشخبری دی جاتی ہے، کس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ جس کی انہوں نے رحمان کے لیے مثال بیان کی تھی۔ کیا مثال بیان کی انہوں نے رحمان کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ رحمان کی بیٹیاں ہیں، تو جب یہی بیٹیوں کی خوشخبری جب ان کو دی جاتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے چہرے کو دیکھو، ان کے وجہ مسودہ سیاہ ہو جاتے ہیں اور غم سے بھر جاتے ہیں، اور وہ بیٹیوں کی پیدائش کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا تو یہ حال ہوتا تھا کہ جیسے ان کی بے عزتی اس میں سمجھتے تھے، بیٹیوں کی وہ خواہش نہیں کرتے تھے، بیٹوں کی خواہش ان کو ہوتی تھی۔ اگر بیٹی پیدا بھی ہو جاتی تو ان کو لگتا کہ کریں کیا اس کے ساتھ، زندہ دفن کریں، اس کو مار ڈالیں یا کیا کریں۔ وہ تو اپنے لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے کہ میں کیسے بتاؤں کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اتنا وہ اپنے لیے بیٹی کو برا سمجھتے تھے۔ اور یہاں پہ ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم نے بس اللہ کی اتنی ہی قدر کی، یعنی جس اللہ کو تم مانتے ہو تو تم جو چیز اپنے لیے نہیں پسند کر رہے ہو وہ اللہ کے لیے منسوب کرتے ہو۔ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم خود اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے اور تم نے اللہ کی بیٹیاں ٹھہرا دی، حالانکہ یہ بھی شرک ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ دیکھیں ان کی جہالت پتہ چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو رد کیا یہاں پہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں ایک سوال کیا ان سے، اوا کیا، من جس کی، یونشو یعنی جس کی پرورش کی جاتی ہے، یعنی تم جس کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، تو تم بتاؤ جن کی پرورش کی جاتی ہے، یعنی یہ بیٹیوں کی پرورش کی جاتی ہے فی الحلیتی یعنی زیوروں میں، وہ ہوا اور وہ فی الخصام یعنی بحث و حجت میں، غیر مبین یعنی وہ واضح نہیں ہوتی۔ تو آیت نمبر 18 میں عورتوں کی دو صفت بیان کی گئی ہے، یا دو کمزوریاں کہیں آپ بیان کی گئی ہے، کہ ایک تو عورت میں یہ ہے کہ جیسے ہی وہ تھوڑا شعور آتا ہے اس میں، تو اس کی ساری توجہ کس طرف ہوتی ہے؟ زیورات کی طرف، کہ زیورات خریدیں، پہنیں، سجے دھجے، سنگار کریں، اپنی جمال کی طرف، خوبصورتی کی طرف اس کی زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہاں پہ یہ بتائی گئی کہ دوسری اس کی صفت کیا ہے لڑکیوں کی، جو ہے کہ وہ اپنی بات میں واضح نہیں ہوتی ہے، کلیئر نہیں ہوتی، یعنی جب اس کو کوئی بات لاجک رکھنی ہوتی ہے، کوئی بات کو ٹو دا پوائنٹ بتانا ہے، تو اس کے لیے بہت مشکل ہے عورت کے لیے، یا پھر عورت جو ہے نا اس پرزور انداز میں دلائل کے ساتھ بات کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر عورتیں دیکھیں اپنی بات کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکتی ہیں،
یا تو رونا شروع کر دیں گی یا پھر جذباتی ہو جاتی ہیں یا پھر چلانا شروع کر دیتی ہیں. تو جب حجت کا وقت آتا ہے، جب بحث میں کچھ ہوتی ہے، تو وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ تم اللہ کی طرف جو بیٹیاں منسوب کر رہے ہو، بیٹیوں کو تو دیکھیں، وہ تو اپنے سجنے دھجنے میں زیورات میں پلی ہے، اس کا تو کمزوری، اس کا تو شوق وہ چیزوں میں ہے، اور جب پھر بحث اور حجت کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی بات کو بھی صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکتی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا لیا، الملائکۃ، فرشتوں کو، الذین، وہ جو، ہم، وہ، عباد الرحمن، جو اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں. فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، ہم بھی عباد الرحمن ہیں، فرشتے بھی عباد الرحمن ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے بندوں کو، فرشتوں کو انہوں نے کیا کہا کہ اناثا، کہ وہ عورتیں ہیں. یعنی اتنی بڑی بات انہوں نے کہی کہ فرشتے جو ہے عورتیں ہیں، یعنی فیمیلز ہے. اور ہم دیکھتے ہیں حدیث میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ فرشتے جو ہیں ان کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی میل یا فیمیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح نہیں بنایا ہے. اور وہ مشرکین مکہ یہ کہتے کہ وہ جو ہے عورتیں ہیں فرشتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سوال ان سے یہاں کیا، کیا شہیدو، کیا تم شاہد تھے، تم گواہ تھے، وہاں پہ حاضر تھے تم، خلقہم، جب ان کی پیدائش کی جا رہی تھی تو تم کیا وہاں پر تھے، تم وہاں پہ گواہ تھے، تم نے دیکھا تھا کہ جب اللہ فرشتوں کو بنا رہا تھا تو وہ عورتیں تھیں. یعنی اتنی بڑی بات کہاں سے لے کر آئے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں بتایا، سَتُكْتَبُ، ضرور لکھی جائے گی، یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ باتوں کو ضرور لکھ لیا جائے گا. شہادتہم، ان کی گواہیوں کو، ان کی ان باتوں کو ضرور لکھ لیا جائے گا. وَيُسْأَلُونَ، اور ضرور ان سے اس پہ سوال کیا جائے گا قیامت والے دن. تو بڑی ڈرانے والی آیت ہے، آیت نمبر 19 کے. بہت احتیاط کے ساتھ، جب تک کوئی چیز کی دلیل نہیں ہے نا تو وہ چیز کو ہم لوگوں تک نہیں پہنچانا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے. دیکھیے انہوں نے کس طرح فرشتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا. تو اللہ نے کتنا ہمیں دھمکانے والا سوال ان کو کیا، اور پھر کس طرح ان کو بتایا کہ ضرور ان کی باتیں لکھ لی گئی ہیں اور ان سے ضرور اس بات کا سوال ہوگا. تو اب دیکھیں آپ، آج بھی مومن کو آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی باتیں کسی کے لیے منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا نور ہے، یہ فلاں جو ہیں یہ بھی اللہ کی طرح کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ نے ان کو مشکل کشا بنایا ہے، اللہ نے ان کو بندے نواز بنایا ہے. اتنی بڑے بڑے خطاب اور لقب لوگوں کو دے دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کو، جیسا انہوں نے فرشتوں کو دے دیے تھے. اور آج بھی دیکھیں آپ، اللہ کے نیک بندوں کو لوگ کہاں کہاں تک، یعنی کیا کیا خطاب ان کو دے دیتے ہیں، یعنی اتنا ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں. تو کیا یہ جو بات وہ بتاتے ہیں کہ فلاں بندے نواز ہیں، فلاں جو ہے مشکل کشا ہے، تو کیا وہ اس وقت تھے جب اللہ تعالیٰ یہ باتیں بتا رہا تھا کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ بندے نواز ہیں؟ یہ دلیل کہاں سے ملی؟ تو ایک مومن کو نا بہت سمجھ کے کوئی بات کہنا چاہیے کہ اگر واقعی یہ بات ہے، حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، تو آپ یہ بات کہیں، ورنہ یہ شہادتیں لکھ لی جائے گی اور اس کی باس پرس ہوگی، پوچھا جائے گا قیامت والے دن. پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 میں وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا. اب دیکھیں ان کے اور بہانے یہاں پہ، لو، اگر، شاء، چاہتا، اللہ چاہتا، الرحمن، اگر رحمان چاہتا، ما عبدناہم، ہم تو ان کی عبادت ہی نہیں کرتے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم جو دوسروں کو معبود بنائے ہیں، جو جھوٹے معبود ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں، تو ہم ان کی پوجا ہی نہ کرتے. تو یعنی سارا قصور اب کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. اب ان کا کہنے کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ دیکھو ہم پوجا اگر کر رہے ہیں، اگر ہم دوسرے معبودوں کو اگر ہم پوج رہے ہیں، تو اس میں اگر اللہ چاہتا تو ہم نہیں کرتے. اگر ہم آج کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ راضی ہے، تبھی تو ہم کر رہے ہیں. تو یہ ان کا ایک بہانہ تھا. اور دیکھیں اسی آیتوں میں ان کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے. سب سے پہلی چیز تو انہوں نے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرائی.
اور پھر اس کے بعد یہ اولاد ٹھہرانے کے بعد پھر یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر اس کے بعد تیسری چیز ان کی عبادت بھی شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس میں مرضی ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ دیکھیں سب جانتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، اس کا مطلب ہم جو کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے، اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم اس شرک پر نہیں رہتے۔ تو یہ اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو پھر سے ایک سوال پوچھا کہ ماں نہیں ہے لہم ان کے لیے بذالک اس کی بابت من العلم کوئی علم، یہ جو بھی باتیں بتا رہے ہیں ان کے پاس اس کی نہ کوئی دلیل ہے، نہ ان کے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے، ان نہیں ہے، ہم وہ الا یخرسون مگر وہ یہ ہے کہ وہ اٹکلیں دوڑا رہے ہیں، یعنی وہ بس جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی باتیں اپنے خود بناتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا یہ دو مختلف چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا الگ اس طرح ہے کہ وہ ہر کام جو بھی کام ہو رہے ہیں اس کی مشیت سے ہی ہوتے ہیں، اس کے پرمیشن سے ہی ہوتے ہیں، لیکن راضی وہ انہی کاموں سے ہوتا ہے جن کا اس نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دی ہے، سب کو آزادی دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی انسان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کاموں سے راضی ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف انہی کاموں سے راضی ہے جن کا وہ حکم دیتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی مشیت سے کرتا ہے، اگر جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں آپ، چوری ہے، کوئی چور ہے چوری کر رہا ہے، کوئی بدکاری زنا کر رہا ہے، کوئی ظلم یا بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو یہ گناہ کرنے کی قدرت ہی نہ دے، فوراً ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا ہاتھ پکڑ لے، کوئی چوری کرنے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ ہی پکڑ لے وہاں پہ، کوئی زنا کی طرف بڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو روک لے وہاں پہ، لیکن یہ چیزیں اللہ تعالیٰ زبردستی کسی سے نہیں کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح انسانوں کو پھر آزماتا ہے، اسی لیے اس نے دیکھیں دونوں قسم کے کاموں کی وضاحت کر دی قرآن اور حدیث میں، جن سے وہ راضی ہوتا ہے ان کی بھی وضاحت کر دی، اور جن سے ناراض ہوتا ہے ان کی بھی۔ انسان دونوں قسم کے کاموں میں سے جو بھی کام کرے گا اب اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گا، لیکن اگر وہ کام جرم کے ہے، گناہ کا ہوگا، تو یقیناً وہ اس سے ناراض ہوگا، اس نے اللہ کے دیے ہوئے جو اختیار تھے اس کا اس نے غلط استعمال کیا، جو اللہ نے اس کو آزادی دی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا تھا اس نے اس کا غلط استعمال کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پھر اس سے قیامت والے دن ضرور پوچھے گا۔ تو آج کی آیتوں میں ہم نے یہی دیکھا کہ کس طرح مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور اس سے ہر کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کی بیٹیاں ہونا بہت بری بات ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے لیے بیٹی ہیں اور تمہارے لیے بیٹے، تو وہ تو بس ایک ان کی بات کو رد کرنے کے لیے بتایا گیا۔ حالانکہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، اور آپ اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرتے، جیسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور ان کو بوسہ دیتے، ان کا ہاتھ پکڑ لیتے، اور پھر ان کو لا کر مجلس میں بٹھاتے، یعنی اتنی محبت کرنے والے والد تھے۔ اگر سفر میں جانے لگتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی کے گھر جاتے، اور جب واپس آتے سفر سے تو سب سے پہلے اپنے بیٹی کے گھر جاتے۔ اور بیٹیاں جو ہیں ان کو خوشخبری کہا گیا ہے، انہی آیتوں میں ہم نے دیکھا نا جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے پلائے اور پہنائے تو وہ ان کے اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائیں گی، یعنی آڑ بن جائیں گی، حائل ہو جائیں گی۔ تو یہ بیٹیاں تو دیکھیں آگ سے بچانے کا ذریعہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ بیٹیاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کے ذریعے ایک انسان ان کی اچھی تربیت کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ سورہ زخرف آیہ نمبر 21 سے تفسیر۔
ام کیا آتینا دیا ہم نے ہم ان کو کتابن کوئی کتاب من قبلی ہی اس سے پہلے تو ہم وہ بھی اس کو مستمسکون کے تھامنے والے ہیں۔ یہ سوال مشرکین مکہ سے کیا جا رہا ہے، کس وجہ سے کہ پچھلی آیتیں دیکھیں آپ، پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ کیا اعتقاد رکھتے تھے، نعوذ باللہ، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے وہ شریک بناتے اور ان کی پوجا کرتے۔ اور پھر دوسری آیت میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ یہ بھی بات مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان کی عبادت ہی نہ کرتے، یعنی اتنی بڑی بڑی باتیں۔ تو یہاں ان سب مشرکین مکہ سے ایک بات یہاں پہ سوال کیا گیا کہ تمہارے پاس کیا کوئی کتاب ہے، جسے اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب جو تمہیں دی گئی ہے جس میں یہ اختیار ہے، یہ کہا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراؤ؟ کہیں بھی کوئی نہ کوئی تو اس بات کی دلیل ہونی چاہیے کہ جو تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہو اوروں کو، تو کہیں نہ کہیں تو اس کی دلیل ہونی چاہیے جس کو تم تھامے ہوئے ہو۔ تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا اس پہ جب یہ سوال ان سے کیا گیا؟ بلکہ قالو انہوں نے کہا، یعنی مشرکین مکہ نے کہا، انا بے شک ہم وجدنا پایا ہم نے آباءنا ہمارے باپ داداؤں کو علی اوپر امتن ایک طریقے کے، ایک مذہب کے، وَإِنَّا اور بے شک ہم علی اوپر آثارہم ان کے نقش قدم پر، ان کے قدموں پر مہتدون راہ یافتہ ہے۔ تو انہوں نے اس کی دلیل کیا بتائی جب ان سے پوچھا گیا کوئی کتاب ہے، کوئی کہاں سے تمہیں یہ بات ملی ہے، اس کو اگر دکھاؤ کوئی کتاب ہے تو بتاؤ اس میں سے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو اسی طریقے پہ پایا تھا، تو لہٰذا ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور یہی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کیا یہ دلیل بن سکتی ہے کسی کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے؟ کیا یہ دلیل کافی ہے کہ باپ دادا کرتے آئے ہیں تو اسی لیے ہم کر رہے ہیں؟ شاید یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے شاید شیطان ہمارے لیے یہ چیز کو اتنا خوشگوار بنا کے دکھائیں کہ ہم یہاں تسلی دے لیں اپنے آپ کو کہ ہاں باپ داداؤں کے طریقے پہ چل رہے ہیں تو بالکل صحیح کر رہے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد جب یہ سوال پوچھا جائے گا تو وہاں یہ دلیل کام نہیں آئے گی۔ یہ جو ایکسکیوز، یہ ریزن بتائیں گے کہ باپ دادا اس طرح کرتے تھے لہٰذا ہم بھی اس طرح کر رہے ہیں، یہ دلیل وہاں کام نہیں آئے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ آج بھی آپ کسی کو، آج بھی بتائیں آپ کسی کو کہ اس چیز، یہ جو چیز آپ کر رہے ہیں فلاں چیز جو ہے یہ دین میں نہیں ہے، آپ ان کے سامنے کتنے بھی دلائل لا کے رکھ دیں، آیتیں لا کر ان کے سامنے رکھ دیں، حدیثیں لا کے ان کے سامنے رکھ دیں، ٹس سے مس نہیں ہوں گے وہ۔ اور ان کا جواب کیا ہوگا؟ کیا کریں ہم؟ دیکھیں ہمارے خاندان میں اسی طرح چلتا ہے، ہماری امی بھی اسی طرح کرتی تھیں، اور وہ ہماری دادی ہے نا وہ بھی اسی طرح کنڈے کرتی تھی، ہمارے پاس کیا کریں؟ دیکھیں کہ ہمارے پاس تو اس طرح چہلم ہوتا ہے، چالیسواں ہوتا ہے، یہ تو ہمارے خاندانی رواج ہے، ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں بڑوں کی یعنی بڑوں کو فالو کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ہدایت کے راستے پہ تھے یا نہ تھے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ اپنی امی اور دادی اور اپنے بڑوں کو، جو بھی دادا ہے جتنے بھی ہیں اتنوں آپ ان کو فالو کرتی ہیں، تو جس طرح آپ کی دادی کپڑے دھوتی تھی آپ وہ اس طرح کیوں نہیں دھوتی؟ وہ تو ہاتھ پہ کپڑے دھویا کرتے تھے، جیسے وہ لوگ سل بٹے پہ اپنے مسالے پیسا کرتے تھے، آپ کیوں نہیں کرتی پھر اس طرح؟ جس طرح آپ کی امی کپڑے پہنتی ہیں، ان کا جب وہ ینگ تھی وہ جس طرح کے کپڑے پہنتی تھی، جو فیشن تھا وہ آپ کیوں نہیں کرتی ہیں؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ ان کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، ان کو اس کا علم نہیں تھا، یہ سہولتیں ان کو نہیں تھیں، لہٰذا ہمارے پاس آج نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، سہولتیں ہیں، یہ علم ہے ہمارے پاس تو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے معاملے میں تو آپ باپ دادا کو فالو نہیں کرتے، دنیا کے معاملے میں تو بالکل آگے نکل گئے، دین کے معاملے میں وہیں کے وہیں رکے ہیں کہ جو باپ دادا کرتے تھے اسی کو کرنا ہے۔ اگر وہ کسی مزار پر جاتے ہیں، قبر پر جاتے ہیں، وہاں جا کر اگر مانگتے ہیں تو میں نے بھی پھر وہی کرنا ہے۔ اگر وہ ان کے پیر وہ مرشد ہے تو وہ میرے بھی پیر وہ مرشد ہے۔
اگر وہ چہلم کر رہے ہیں، زیارتیں کر رہے ہیں اور دوسری کنڈے ہیں، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا میں نے بھی کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ اندھا دھند جو فالو کرتے آ رہے ہیں باپ داداؤں کو، یہ نسلوں سے نسلوں تک ٹرانسفر ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اگر باپ دادا حق پر ہے، ہدایت پر ہے، تو ان کو فالو کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو بڑی خیر کی بات اور اچھی بات ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے ایک پاسبلٹی کہ پتہ نہیں حق ہے بھی کہ نہیں، یہ تو انسان جاننے کی کوشش کرے نا۔ تو مشرکین مکہ کو ان کے لیے کیا تھا، یہ چھوڑنا بڑا مشکل تھا، اور ہمارے لیے یہ چیزیں چھوڑنا آج مشکل ہے۔ آیت نمبر 23 میں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مَا نہیں، ارسلنا، ہم نے بھیجا، من قبلک، آپ سے پہلے، فی قریۃ، کسی قریت میں یعنی کسی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، الا مگر، قالا، کہا، مترفوہا، یعنی وہاں کے جو خوشحال لوگ تھے۔ یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو ہر زمانے میں چلتے آیا ہے، ہر نبی کو یہی جواب دیا گیا تھا۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جب ان کو توحید کی دعوت دی جاتی تو ان کا جواب یہی ایک ہوتا کہ ہم ہمارے باپ داداؤں کے راستے پہ چلیں گے۔ آپ دیکھیں، جتنے بھی آپ نبیوں کے قصے نکال کر دیکھیں، وہ کہتے تھے کہ ہم تو ہمارے باپ داداؤں کے دین پر چلیں گے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی نبی ہم نے کسی بھی بستی میں بھیجے ہیں ڈرانے والے بنا کر، تو وہاں کے جو خوشحال لوگ ہیں وہ کیا کہتے تھے، انا، بے شک ہم نے، وجدنا، پایا، آباءنا، ہمارے باپ داداؤں کو، علی امتن، ایک امت پر، ایک طریقے پر، ایک مذہب پر ہم نے پایا، تو اب ہم کیا کریں گے، وَإِنَّا، بے شک ہم، علی، اوپر، آثارہم، ان کے قدموں کے، مقتدون، تو ہم اس پہ، یعنی اس کی اقتدا کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ جو بھی نبی آئے ان کے ساتھ یہی جواب دیا گیا، اور خوشحال لوگ خاص طور پہ، کیونکہ جب انسان کے پاس ہر طرح کی نعمتیں ہو، کہتے ہیں نا جب پیٹ بھرا ہو تو انسان کو پھر کچھ نہیں نظر آتا، تو بس وہی بات ہے کہ جب خوشحال لوگ، جب امیر لوگ جو ہیں، تو ان کے پاس جب پیسہ آ جانے کے بعد ساری سہولتیں اور نعمتیں آنے کے بعد غرور بھی ہے، تکبر بھی آ جاتا ہے، پھر اب جب پیٹ بھرا ہو تو پھر مخالفت بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب خوشحالی میں ہوتے ہیں تو اکڑ جاتا ہے انسان، اپنے آپے سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ نہیں، ہم تو ہمارے باپ داداؤں کے نقش قدم پر ہی چلیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فالو کرنے والے، جو اتباع کیے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے، تو وہ سارے غلام، غریب اور مسکین لوگ ہی تھے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 میں قالا، کہا، کیا، ولو، اگر، جئتکم، میں لاؤں تمہارے پاس، یعنی اگر میں تمہارے پاس لاتا ہوں، بِأَہْدَىٰ، یعنی سب سے سیدھا راستہ، جو سب سے زیادہ ہدایت والا راستہ ہے، مما، اس سے جو، وجدتم، تم نے پایا، علیہ آباءکم، اپنے باپ داداؤں کو اس پر۔ یعنی نبی نے کہا کہ اگر میں تمہارے پاس، اگرچہ میں تمہارے پاس جس راستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اس سے کہیں زیادہ سیدھا راستہ اگر میں لایا ہوں، تب کیا، یعنی تب انہوں نے کیا جواب دیا، قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، بما ارسلتم، جس چیز کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں، بہی، ساتھ اس کے، کافرون، ہم انکار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کھلا کہہ دیا کہ آپ جو بھی حق لے کر آئے ہیں، توحید کا جو پیغام لے کر آئے ہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم بس اپنے باپ داداؤں کی ہی پیروی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا ہے 25 میں، فَانْتَقَمْنَا، تو ہم نے انتقام لیا، منہم، ان سے، یعنی پچھلی امتوں کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذابوں میں مبتلا کیا، ان سے انتقام لیا۔ اور آپ دیکھیں کہ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں کہ کیا ان کی زوال کی داستانیں ہیں، ان پر کیسے کیسے عذاب آئے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے قوموں کو مٹا دیا، ایک بھی ان میں سے باقی نہیں رہا۔ تو فنظر، تو دیکھو اب، کیفا، کس طرح، کانا، ہوا، عاقبت، انجام، المکذبین، تو دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔
جب نبی کے ذریعے ان تک ایک ہدایت کی بات بتائی گئی تو جب انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کے طریقوں پر ہی چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسا انتقام لیا؟ اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا قوموں کو۔ لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص رحم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اس امت پر اس طرح سے عذاب نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے ہی دیکھیں کہ لوگ اتنا شرک کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس طرح جس طرح قوموں کو ہلاک کیا گیا تھا اس طرح کے عذاب اب اس امت پر نہیں آتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، لیکن قیامت کے دن تو نہیں بچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ان سے انتقام لیا۔ اب دیکھیں آپ اس نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 26 میں، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وعد اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لی ابی ہی اپنے باپ سے، و قومی اور اپنے قوم سے کیا کہا؟ اننی کہ بے شک میں، براء کہ میں بیزاری دکھاتا ہوں کس چیز سے؟ مما اس سے جو تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں بری ذمہ ہوں، میں اس سے بیزار ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام، آپ امیجن کریں کہ آج سے 5000 سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام عراق میں اپنی آنکھ کھولے تو ہر جگہ شرک کے اندھیرے، اور صرف اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچانا، اور اس توحید کو پہچاننے کے بعد خاموش نہیں رہے، سب کو اس کی دعوت دی، اپنے باپ کو، اپنے والد کو دی، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، سب کو توحید کی طرف بلایا۔ جب انہوں نے اس کا انکار کیا، اس دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پھر بیزارگی کا اظہار کیا، کہا کہ میں اب انکار کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں بیزار ہوں، میں نفرت کرتا ہوں، میں چھوڑتا ہوں ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ وہ کن کی عبادت کرتے تھے؟ وہ عبادت انسانوں کی بھی کرتے تھے، جو بزرگ لوگ، جو بہت نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، ان کے بت بنانا اور ان کی پوجا کرنا۔ یہ قصہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا اور سب سے بڑے بت پہ جو ہے کلہاڑی رکھ دی تھی۔ تو یہ وہاں جو نیک لوگ تھے ان کے بت بنا کے ان کی پوجا کرنا، ستاروں کی پوجا کرنا، ستارہ پرست تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ہم تو ہمارے باپ دادا کے مذہب کو فالو کر رہے ہیں۔ تو دیکھو تمہارے باپ دادا تو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں سے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی نہیں شرک کیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو دیکھیں خود بیزارگی دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو بری ذمہ ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں انکار کرتا ہوں، میں چھوڑتا ہوں ان کو۔ تو تم تو باپ دادا کہتے ہو، تمہارے باپ دادا تو یہ یعنی ان کا تو مذہب یہ تھا۔ تو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ الا مگر، ہاں میں سارے معبودوں کی جس کی تم عبادت کرتے ہو سب کا انکار کرتا ہوں، الا مگر الذی وہ ذات فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، ہاں بس میں وہ ایک ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو آج ہمیں پتہ چلا عبادت کا مقصد، اصل ہمیں عبادت کرنی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کی عبادت کرنا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے۔ فَإِنَّهُ اور پھر بے شک وہ سَيَهْدِينِ وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی ہمت کے ساتھ، اتنی توحید کے ساتھ سارے لوگوں کے سامنے، پوری قوم کے سامنے ایک اکیلے تنہا ہوتے ہوئے بیزارگی دکھائی۔ تو ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی برائی کو دیکھیں تو خاموش نہ رہیں، اعلان بیزاری ظاہر کریں، دکھائیں، اس سے دوسرے لوگوں کو احساس ہوگا کہ وہ جو چیز کر رہے ہیں وہ بری ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ 4 لوگوں کے سامنے ہم حق بات نہیں کہہ سکتے، پتہ بھی ہے کہ یہ بات حق ہے، صحیح ہے، لیکن پھر بھی ڈر اتنا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ نہ برا مان جائے، پتہ نہیں وہ نہ مجھ سے بات کرنا چھوڑ دے، پتہ نہیں یہ کیا کہیں گے، پتہ نہیں وہ کیا کہیں گے، اس وجہ سے حق بات ہم نہیں کہتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیں کہ اکیلے تنہا ہے اور حق بات کہنے سے وہ بالکل نہیں گھبرا رہے۔
تو ہمیں بھی یہ چیز سیکھنا چاہیے. اور کیا کہا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے ہدایت کا راستہ دکھائے گا. اور کتنی دفعے ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پہ ہمیں چلا دیں. تو جب یہ آپ پڑھیں سورۃ الفاتحہ میں تو واقعی دل سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دل سے مانگے کہ یا اللہ ہدایت دکھا دے، کیونکہ فتنوں کا دور چل رہا ہے. ایسے فتنے ہیں کہ ہر جگہ سے ایک میسیجز آ رہے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز ہے، کوئی فون کر کے کچھ بتاتا ہے کہ نماز اس طرح پڑھ لیں، نماز میں اتنی دفعہ یہ صورتیں پڑھیں، کوئی نیا ذکر بتا رہا ہے کہ اس کو یہ ٹائم پر پڑھیں اور اتنی مرتبے پڑھیں، کوئی کچھ عبادتیں بتا رہا ہے، کوئی کچھ اور ذکر بتا رہا ہے. تو انسان کو تو سمجھ میں ہی نہ آئے کہ اللہ کرے تو کرے کیا. فتنوں کا دور ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہیں اور اپنے آنکھ کھولیں، اپنے کان کھولیں، علم حاصل کریں. اندھا دھن ہر چیز کو مانتے نہیں جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ حق کو حق کر کے دکھا دے ہمیں، اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ سے آج ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے، ان بدعات سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.